خواتین و حضرات، اس میں کوئی منافقت نہیں ہے اور سچی بات کا اعتراف کر لینا کوئی بھی محفل ہو اور اس میں اچھی بات ہے یہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ معراج میرے بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں تو بخدا میں غلط نہیں کہتا۔ میں اپنے پسندیدہ شاعر معراج فیض آبادی کو پھر زحمت دے رہا ہوں۔ حضرات، مجھے نہیں معلوم تھا کہ دبئی میں بھی ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے کہ 12 بجے رات کے بعد گھروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پوری رات پھر باہر ہی گزارنی پڑتی ہے۔ تو مجبوری ہے، اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا خوف یہ کہتا ہے کہ چلتے رہیے۔ ٹھیک ہے، ایک مطلع اور یاد آ رہا ہے، اپنی طرف سے عرض کر دوں کہ خشک شاخوں نئی کلیوں کی حفاظت کے لیے پھول مجبور ہے خوشبو کی تجارت کے لیے۔ خشک شاخوں نئی کلیوں کی حفاظت کے لیے پھول مجبور ہے خوشبو کی تجارت کے لیے۔ یہاں سے چند شعر سن لیں حضرات کہ کسی کی مرضی کو اپنی قسمت بنا چکے ہیں، کسی کی مرضی کو اپنی قسمت بنا چکے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کی سب لکیریں مٹا چکے ہیں۔ کسی کی مرضی کو اپنی قسمت بنا چکے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کی سب لکیریں مٹا چکے ہیں۔ چلو سمندر کی وسعتوں میں سکون ڈھونڈیں کہ ساحلوں پر بہت گھروندے بنا چکے ہیں۔ چلو سمندر کی وسعتوں میں سکون ڈھونڈیں، چلو سمندر کی وسعتوں میں سکون ڈھونڈیں کہ ساحلوں پر بہت گھروندے بنا چکے ہیں، کہ ساحلوں پر بہت گھروندے بنا چکے ہیں۔ اور یہ ایک شعر سن لیں حضرات جو سنانا چاہتا تھا کہ انہی چھتوں سے ہمارے آنگن میں موت برسی۔ انہی چھتوں سے ہمارے آنگن میں موت برسی، وہی چھتیں جن سے ہم پتنگیں اڑا چکے ہیں۔ انہی چھتوں سے ہمارے آنگن میں موت برسی، انہی چھتوں سے ہمارے آنگن میں موت برسی، وہی چھتیں جن سے ہم پتنگیں اڑا چکے ہیں، وہی چھتیں جن سے ہم پتنگیں اڑا چکے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کی سب لکیریں مٹا چکے ہیں۔ چلیے یہی لہجہ صحیح، دوسرا دور ہے اس لیے بہت فارمل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ فقیر زادے انا کو آواز دے رہے ہیں، چراغ ہیں اور ہوا کو آواز دے رہے ہیں۔ فقیر زادے انا کو آواز دے رہے ہیں، چراغ ہیں اور ہوا کو آواز دے رہے ہیں، اور ہم ایک آتش فشاں کی چوٹی پر گھر بنا کر برسنے والی گھٹا کو آواز دے رہے ہیں۔ ہم ایک آتش فشاں کی چوٹی پر گھر بنا کر برسنے والی گھٹا کو آواز دے رہے ہیں، اور خدا کے بندوں کا خون بہانے کی سازشوں میں سب اپنے اپنے خدا کو آواز دے رہے ہیں۔ خدا کے بندوں کا خون بہانے کی سازشوں میں، خدا کے بندوں کا خون بہانے کی سازشوں میں سب اپنے اپنے خدا کو آواز دے رہے ہیں، سب اپنے اپنے خدا کو آواز دے رہے ہیں۔ ایک شعر حضرات شاید اس میں ایک تشبیہ تلاش کر پایا ہوں میں، اس کے لیے ایک مطلع دو شعر سن لیں کہ ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، بستیوں میں لوٹ کر اجڑے ہوئے گھر دیکھنا، بستیوں میں لوٹ کر اجڑے ہوئے گھر دیکھنا، اور دائروں میں ہو رہا ہے آدمیت کا سفر، گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا۔ دائروں میں ہو رہا ہے آدمیت کا سفر، گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا، اور جانے کب آنکھوں میں چپ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا۔ جانے کب آنکھوں میں چپ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا، اور مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا۔ مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا۔ حضرات ایک اسے تھوڑا سا مختلف فضا میں 3-4 مطلع سن لیں کہ تیز لہجوں
طنز میں ڈوبی تیز لہجوں طنز میں ڈوبی زبانوں کا سفر، واہ عمر بھر ہم نے کیا آئینہ خانوں کا سفر، واہ تیز لہجوں طنز میں ڈوبی زبانوں کا سفر، عمر بھر ہم نے کیا آئینہ خانوں کا سفر۔ مطلب سنیں کہ ہجرتوں کے دکھ بچھڑتے خاندانوں کا سفر، واہ ہجرتوں کے دکھ بچھڑتے خاندانوں کا سفر، ختم ہوگا جانے کب اجڑے مکانوں کا سفر۔ کیا کہنے، ہجرتوں کے دکھ بچھڑتے خاندانوں کا سفر، ختم ہوگا جانے کب اجڑے مکانوں کا سفر، اور قتل گاہوں سے ہوا ہے امتحانوں کا سفر، سجدہ سجدہ پھر بھی جاری ہے اذانوں کا سفر۔ کیا کہنے، قتل گاہوں سے ہوا ہے امتحانوں کا۔ رب یہ مطلب حضرات خاص طور سے سنانا چاہتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں اس خلائی عہد کے لیے ایک چیلنج کہ کیا کرے گا اب کوئی اونچی اڑانوں کا سفر، واہ کیا کرے گا اب کوئی اونچی اڑانوں کا سفر، ہو چکا پل بھر میں سارے آسمانوں کا سفر، ہو چکا نہیں سمجھے آپ۔ معراج نے بغیر اپنے نام کا استعمال کیے ہوئے یہ مقطع کہا ہے، یوں سمجھ لیجئے، کیا کرے گا اب کوئی اونچی اڑانوں کا سفر، ہو چکا پل بھر میں سارے آسمانوں کا سفر، ہو چکا پل بھر میں سارے آسمانوں کا سفر۔ اور حضرات جاتے جاتے 3 شعر اور سما خراشی کی معذرت کے ساتھ کہ پا برہنا ریگزاروں میں چلائے جائیں گے، پا برہنا ریگزاروں میں چلائے جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر آزمائے جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر آزمائے جائیں گے، اور ان قبیلوں میں بہت سچ بولنے کا ہے چلن، یہ قبیلے قتل گاہوں میں بسائے جائیں گے، ان قبیلوں میں بہت سچ بولنے کا ہے چلن، یہ قبیلے قتل گاہوں میں بسائے جائیں گے، یہ قبیلے قتل گاہوں میں بسائے جائیں گے۔ یہ بھی شعر سن لیں حضرات کے جانے کتنی چوکھٹوں سے چن کے یہ ننھے چراغ محفلوں میں عیش گاہوں میں سجائے جائیں گے، محفلوں میں عیش گاہوں میں سجائے جائیں گے، اور موت تو ایک وقفہ آرام ہے اے زندگی، ایک دن قبروں سے ہم زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت تو لہجہ ہی دوسرا ہو گیا ہے۔ حضرات میں اپنی ایک بہت مشہور اور بہت بدنام غزل کے لیے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جن حالات میں نے غزل کہی تھی اس سے بالکل الگ ماضی قریب کے جو بین الاقوامی حالات تھے ان کے پس منظر میں یہ اشعار سنیں کہ آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا۔ شعر سنیں کہ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اور ایک پیغام جو دینا چاہتا ہوں کہ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ لیکن حضرات اسی تسلسل میں آپ مجھے داد نہ دیں بلکہ میرے جذبات سے آپ کے جذبات اگر ہم آہنگ ہو جائیں تو میں یہ وعدہ کروں کہ تو پکارے گا تو آئے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو آئے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، اور لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، اور ریت پر اپنے لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل، اپنے حصے میں کہاں لوح قلم آئیں گے، ریت پر اپنے لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل، اپنے حصے میں کہاں لوح قلم آئیں گے، اور آ ہی جائے گا کوئی مرد ابراہیم صفت، جب بھی اللہ کے گھر میں یہ صنم آئیں گے، جب بھی کیا کہنے بڑا
حضرات، سلیم جعفری صاحب نے حکم دیا ہے ایک شعر کے لیے، اس کے لیے میں پڑھ چکا ہوں پچھلے مشاعرے میں نہیں چاہتا تھا کہ دہراؤں، لیکن حکم ہے سو تعمیل کرنی ہے، وہ بھی سلیم بھائی کا حکم۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم غزل میں تیرا چرچا نہیں ہونے دیتے، تیری یادوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ ہم غزل میں تیرا چرچا نہیں ہونے دیتے، تیری یادوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ کچھ تو ہم خود بھی نہیں چاہتے شہرت اپنی، اور کچھ لوگ بھی ایسا نہیں ہونے دیتے۔ کچھ تو ہم خود بھی نہیں چاہتے شہرت اپنی، اور کچھ لوگ بھی ایسا نہیں ہونے دیتے۔ اور عظمتیں اپنے چراغوں کی بچانے کے لیے ہم کسی گھر میں اجالا نہیں ہونے دیتے۔ عظمتیں اپنے چراغوں کی بچانے کے لیے ہم کسی گھر میں اجالا نہیں ہونے دیتے۔ اور مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ حضرات، جب بات غزل کی آ گئی ہے تو دو تین شعر سن لیں تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ کا ذائقہ پرانے شعر سے بدل جائے۔ ملاحظہ فرمائے کہ بکھرتی ٹوٹتی سانسوں کا گھر کہاں جائے، سفر کے بعد میرا ہم سفر کہاں جائے۔ سفر کے بعد شعر سنیں کہ نڈھال شانوں پر ہے کتنے حادثات کا بوجھ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سر کہاں جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سر کہاں جائے، اور بڑھا رہا ہے فصیلیں وہ قصر شاہی کی، سوال یہ ہے ہمارا کھنڈر کہاں جائے۔ بڑھا رہا ہے فصیلیں وہ قصر شاہی کی، سوال یہ ہے ہمارا کھنڈر کہاں جائے۔ اور ہمارے ہاتھ بھی کشکول بن گئے ہوتے، مگر جو خون میں ہے وہ اثر کہاں جائے۔ ہمارے ہاتھ بھی کشکول بن گئے ہوتے، مگر جو خون میں ہے وہ اثر کہاں جائے۔ اور اب ایک شعر آپ پردیسیوں کے نام کہ تمہارے شہر میں ہر سو صدا صدا میں تھا، تمام عمر مگر وہ جو چپ رہا میں تھا۔ اور حضرات، پوری غزل نہیں پڑھوں گا، صرف ایک شعر سنا کے اجازت چاہوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارے شہر میں ہر سو صدا صدا میں تھا، تمام عمر مگر وہ جو چپ رہا میں تھا۔ شعر سنیں کہ وہ دور دیش سے لوٹا تو اجنبی سا لگا۔ پڑھیے گا، جب پلٹ کے وطن جائیے گا تو یہ تاثر کچھ معصوم آنکھوں میں کہ وہ دور دیش سے لوٹا تو اجنبی سا لگا، سفر تو اس نے کیا تھا تھکا تھکا میں تھا۔ سفر تو اس نے کیا تھا تھکا تھکا میں تھا، وہ دور دیش سے لوٹا تو اجنبی سا لگا، سفر تو اس نے کیا تھا تھکا تھکا میں تھا، تمہارے شہر میں ہر سو صدا صدا میں تھا۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔